میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا ہے یا بعد میں پیدا کیا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے تب پیدا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا بعد میں، پھر ایک جملہ انہوں نے جو بولا نا وہ تھوڑا میں نے نوٹ کیا ہے یہ جملہ ان کا، تو فرشتوں کی تخلیق پہلے ہوئی یا بعد میں؟ اب سوال میں یہ نہیں ہے کس سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے، تو بہرحال فرشتوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہے، آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ جو فرشتوں کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو انسانوں سے پہلے فرشتوں کی پیدائش ہے، لیکن فرشتے ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ایک ہی دفعہ میں جتنے پیدا کرنے تھے وہ سب پیدا ہو گئے، فرشتوں کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو پیدا ہوتے ہیں یا ویسے ہی، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت بمانے محتاجی، تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، بے شک، نہ فرشتوں کا، نہ انسانوں کا، نہ جنات کا، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے، بے شک، اور خالق اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، ہاں مخلوق ہر لمحے اپنے خالق کا محتاج ہے، تو ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم حاجت مند، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجت کے اعتبار سے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے فرشتوں کو پیدا فرمائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ان معنوں میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے اس لیے فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے، تو یہ جملہ تو کفریہ ہو جائے گا، اس پر حکم لگے گا۔ لیکن ان کا جو سوال تھا یہ اب یہ واضح نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہوتی ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا، مطلب ان کا یہ جملہ ہے کہ کیا ضرورت کے وقت پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جملہ ان کا ایک مبہم ہے، تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرما دیتا ہے، یا ہمارے جو کام ہیں جیسے بارش برسانا یہ فرشتوں کے ذمے ہے، اسی طریقے سے ہوائیں چلانا یہ فرشتوں کے ذمے ہیں، تو یہ سب کام ہماری ضرورت کے ہیں، بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جائے، ہوا بند ہو جائے تو ہم سب مر جائیں کیونکہ ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو اب یہ ہماری ضرورت ہے کہ فرشتوں کے ذریعے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، تو ہم اس نظام کا ایک حصہ ہیں، تو اس لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا، تو یہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال ان کا سوال جو تھا وہ ایک مبہم ہے۔ اب اگر ان کے ذہن میں اگر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے اس لیے پیدا فرما دیتا ہے تو یہ کفریہ جملہ ہوگا، اس پر انہیں توبہ تجدید ایمان کرنی ہوگی۔ شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، مرید تھے تو تجدید بیعت بھی کریں، اگر یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ضرورت بمانے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہماری ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ کفریہ جملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے جملوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔